واضح الفاظ میں ان کو دعوت دی، وآمنوا بما انزلت، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن مجید، اس کتاب کو مان لو، مصدقا لما معکم، یہ قرآن، یہ کتاب اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو سچا کہتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تمہاری کتابوں کو ڈینائی نہیں کرتی، یہ اسی کی ایک کنٹینیویشن ہے اور اس کا ایک فائنل مکمل ورژن ہے کہ جس میں سارے علم کو محفوظ کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء کے پاس جو کتابیں آئی تھیں ان کے جانے کے بعد ان کی امتوں نے ان کے کتب کی حفاظت نہ کی، ان کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں ہو گئیں، اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے، یہ ایک تسلیم شدہ فیکٹ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہیں۔ ان سب کے اندر جو کچھ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کچھ قرآن پاک میں محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، اور آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس کتاب میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ماننے میں کیا مشکل ہے، مان جاؤ اس کتاب کو، اس پیغمبر کو جو تمہارے پاس وہ باتیں لے کر آیا ہے جس سے تمہارے دین کی اور تم جن چیزوں کو مانتے ہو ان کی تصدیق ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے مت بنو، کیونکہ لوگوں کی نظریں تم پر ہیں کہ تم صاحب کتاب ہو، صاحب علم ہو، تم اس پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو ان کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے گی، تو تم لوگوں کو ایسی مثال پیش نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو، خاص طور پر وہ آیات جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، لوگوں سے نہ ڈرو، حق بات بیان کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں، خلط ملط نہیں کرو، یعنی ایسی مبہم باتیں نہیں کرو کہ جس سے لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق چھپا جاتے ہو، خاص طور پر حق کا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق ہے، آپ کی تصدیق سے متعلق ہے، جس کا تم وعدہ بھی کر چکے ہو، تو تم اس کو چھپاؤ نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ تو اس سے صاحب علم لوگوں کی ذمہ داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے پاس حق کا، سچ کا کوئی علم ہو، وہ وقت آنے پر، ضرورت پڑنے پر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اسے چھپائے نہیں، کیونکہ اسی میں اس کی اپنی اور دوسروں کی فلاح اور کامیابی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، پڑھو کی بات نہیں، قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں کو بھی صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم تھا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ مردوں کے لیے خاص طور پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے اور نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے، اور بارہا اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس پکار کا جواب کیا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں لوگ جا کر نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، تم بھی وہاں اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے؟ یہ واعظ اور یہ تبلیغ، یہ سب کچھ صرف دوسروں کے لیے۔ اس کے پس منظر میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ
لوگ جب بنی اسرائیل سے یا مدینہ کے یہود سے پوچھتے تھے کہ تم اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو بعض اوقات وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ پیغمبر تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں، تم چاہو تو ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو تو ایمان لانے کے لیے کہتے ہو اور خود تم ایمان نہیں لاتے، خود اپنے عمل سے مثال پیش نہیں کرتے؟ اگرچہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے لیکن یہ ایک عام معنی بھی رکھتی ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسروں کو واعظ و تلقین کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ جن باتوں کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتا ہے خود بھی اس پر عمل کرے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صاحب علم ہونا، صاحب کتاب ہونا اور کتاب کی تلاوت کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جو کچھ اس میں پاتا ہے اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کرے اور پھر دوسروں تک بھی اس کو پاس آن کرے، دوسروں تک بھی لے جائے۔ ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ یہاں کتاب سے مراد تورات کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے اور ہم سب بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھتے ہیں، صرف ثواب کی غرض سے۔ تو تلاوت صرف ریڈنگ کا نام نہیں، صرف قرآن مجید کی ریڈنگ کرنا یعنی اس کی قرأت کرنا یا اس کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں، اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ تتلونا کا لفظ جو ہے یہ تلا یتلو تلون سے ہے اور تلاوتاً بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے جانا، یعنی اس کو فالو کرنا، یعنی جو الفاظ تم پڑھتے ہو ان میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، ان کی پیروی کرو، جو احکامات تمہیں ملتے ہیں ان پر عمل کرو۔